حکومت نے یہ پریمپٹ کرتے ہوئے کہ معاملہ گڑبڑ کی طرف جائے گا، یہ تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے، اس کے بعد خونی مارچ کی باتیں ہونے لگ گئی. شیخ رشید صاحب کے بیانات اپنی جگہ پر ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے بیانات آج مریم نواز صاحبہ نے چلائے. کیا حکومت نے یہ قدم اٹھا کر ٹھیک کیا یا جلتی پہ تیل چھڑک دیا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ مارچ جس طریقے سے آغاز اس کا کیا گیا تھا، سوچا گیا تھا کہ اس طرح کا ہوگا، اگر اسی طرح کا ہوتا تو میرے خیال سے یہ سب کچھ کرنے کی نوبت نہیں آتی جو آج ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. جی اس کی بنیادی وجہ جو ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے بنیادی طور پہ وہ آپ کو طریق انصاف پر ہی ڈالنی ہوگی، اس لیے کہ اس کے جو اسپوکس پرسن تھے، ان کے جو چہیتے تھے، شیخ رشید جیسے لوگ جنہوں نے اس کو خونی مارچ کا نام دیا، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب بذات خود جنہوں نے کہا کہ چاہے نیوٹرل ہوں، چاہے حکومت کی رٹ ہو، چاہے حکومت ہو، جو بھی راستے میں آئے گا تنکے کی طرح عوامی سیلاب میں بہہ جائے گا. یہ کیا کرنے آ رہے تھے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتی ان کو، یا شاید خود بھی ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. حکومت کی رٹ اسٹیبلش کرنا اور آئینی اداروں کا اس کا ساتھ دینا ایک جمہوریت کی بنیادی یعنی بنیادی جس کو کہتے ہیں کارنر سٹونز ہیں. جی کہ اگر حکومت لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے، اگر حکومت ایسی دھمکیوں کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جو کانسٹیٹیوشن آئینی ادارے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس رہ جاتی ہے. ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ شاید فوج بالکل علیحدہ اور بالکل لا تعلق رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ طلب کرنے پر فوج بھی آ گئی ہے ریڈ زون میں، اور رینجز بھی آ گئی ہیں پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. تو اس لیے آئینی اداروں نے تو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ آ کے قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو آپ کو آئرن ہینڈ کے ساتھ جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ خونی مارچ کی دھمکیاں دینے والے خود تو پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کچھ شیخ صاحب ہیں کہاں اس وقت. اور اسی طریقے سے باقی کے وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھی ہیں اور لوگوں کو دھمکاتے رہے ہیں، ڈراتے رہے ہیں، وہ اب ہیں کہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے. خود عمران خان صاحب اپنا گھر بنی گلا کا چھوڑ کے جا کے پشاور بیٹھ گئے ہیں. تو ان سے پوچھا جانا چاہیے یہ کہ اگر آپ کی نیت صاف تھی، اگر آپ صرف احتجاجی مارچ کرنا چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب اس خواب سے نکلنا چاہیے کہ وہ جس طرح چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے وہ باہر ہو. اب آپ دیکھیے وہ کیا کرنے آ رہے ہیں. ان کو ایک تو اسمبلیوں کی تحلیل چاہیے، انہی اسمبلیوں کی جس کے بنیاد پر وہ 4 سال تک وزیر اعظم رہے ہیں. وہی اسمبلیاں اب ناجائز ہو گئی ہیں، وہی اب امپورٹڈ ہو گئی ہیں. بڑی عجیب بات ہے یہ. سلیم بخاری صاحب، ایک طرف تو مومنٹم گینز اور پاکستان تحریک انصاف کے گینز کی بات ہے، دوسری طرف پاکستان کے گینز کی بات بھی ہے. کیا یہ دونوں کو انسائیڈ کرتے ہیں جہاں سیاست کی بات آتی ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزوں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ جو 2 بڑے بیانیے تھے عمران خان صاحب، ایک احتساب کا اور دوسرا وہ لیٹر والا جو امریکہ کے ڈونلڈ لو جو ہیں ان کے حوالے سے تھا، وہ دونوں تو بک چکے جتنا بکنا تھا، مزید نہیں بک رہے ہیں. وہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. میں آپ کو بالکل کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اب ان کے پاس ہے آزادی مارچ کا اور یہ کہ یہ حکومت ناجائز ہے. یہ وہی ناجائز حکومت ہے جس کے وہ 4 سال وزیر اعظم رہے ہیں. یہی وہ ایم این ایز تھے، یہی وہ اسمبلی تھی، یہی وہ سب کچھ تھا. تو اتنی بڑی کنٹرڈکشن کے ساتھ آدمی اگر یہ توقع کرے کہ ان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو ریلیجسلی مان لیا جائے، یہ بھی نہیں ہوتا. جیسے شیخ وقاص صاحب فرما رہے تھے، یقینی طور پہ پی ایم ایل این کے اندر 2 رائے موجود ہیں اس حوالے سے جو ہینڈلنگ اس وقت ہو رہی ہے، لیکن یہی حال پی ٹی آئی کا بھی ہے. وہاں بہت سارے لوگ تو چھوڑ کے چلے گئے، انہیں آپ منحرف کہیں، انہیں آپ بھگوڑے کہیں، انہیں آپ جو مرضی نام دے لیں، اور کچھ گھر بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو عوامی سمندر لے کے تنکے کی طرح ہر چیز کو بہانے نکلے ہیں، چاہے وہ نیوٹرل ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ حکومت ہے، اس کے بھی ساتھ جو ہے وہ 100% لوگ نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ہی اطراف سے کون کوشش کرتا ہے کہ تصادم نہ ہو. میرے خیال سے حکومت تو اب ڈٹرمنڈ ہے. جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اب تک، جو کچھ سنا ہے وہ صاف ظاہر ہے، اور یہ بھی بات بالکل طے ہے کہ آئینی ادارے سارے اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. رینجرز بھی آ گئی ہے، فوج بھی ریڈ زون میں آ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب آ کے اگر تو وہ بیٹھ جاتے ہیں شاہراہ کشمیر پہ، جسے ہم سری نگر ہائی وے کہتے ہیں، تو اور وہااں بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی وہاں روکے گا. لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ پچھلے واقعے کی طرح سے 2014 کی طرح سے وہ فیض آباد سے شروع ہوں گے، پریڈ گراؤنڈ آ جائیں گے، پریڈ گراؤنڈ سے آپ پارہ آ جائیں گے، آپ پارہ سے وہ آرام سے ڈی چوک پہنچ جائیں گے، تو ایسا تو نہیں ہونے جا رہا. نہ ایسا ہونے دیا جائے گا اور نہ ایسا ہونے دینا چاہیے.
اس لیے کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ پچھلی دفعہ جو کچھ ہوا وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے وہ سپریم کورٹ تھا، چاہے وہ پرائم، ساری جگہ گڑبڑ ہو گئی تھی۔